خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہوا میں اڑنا انسانی تاریخ کے عظیم ترین کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے، جس میں انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ جدت پیدا کی اور پھر خلا اور سیاروں کی تسخیر کو ممکن کر دکھایا۔ ہوا بازی کی ابتدا کے بارے میں جب بھی بات کی جائے تو اکثر انسانوں کے ذہن میں رائٹ برادرز کا ہی نام آتا ہے، اور انسان یہی سمجھتے ہیں کہ وائٹ برادرز نے جہاز بنا کر ثابت کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح فضا میں اڑ سکتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل رائٹ برادر سے کئی سو سال پہلے ایک مسلمان سائنسدان نے عملی تجربہ کر کے ثابت کر دکھایا تھا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اس مسلمان سائنسدان کا نام عباس ابن فرناس تھا۔ خواتین و حضرات، عباس ابن فرناس نے صرف ہوا بازی کے تاریخ کی ہی ابتدا نہیں کی، بلکہ اس کے علاوہ اس نے علم فلکیات، ریاضی، طبیعیات اور علم کیمیا میں بھی بہت سی ایجادات اور کارنامے کیے۔ تو چلے آئیں آپ کو اس عظیم سائنسدان کی زندگی اور اس کے کارناموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عباس ابن فرناس کا پورا نام عباس قاسم ابن فرناس تھا۔ اس کی پیدائش اندلس یعنی اسپین میں سن 810 ہجری میں ہوئی۔ عباس ابن فرناس علم ریاضی، طبیعیات، علم کیمیا، علم فلکیات اور شاعری پر بھی دسترس رکھتا تھا۔ اس کی ایجادات کی اگر بات کی جائے تو اس میں پانی کی گھڑی، کرسٹل بنانے کا فارمولا، ہوا میں اڑنا، ریڈنگ سٹونز جس کی جدید شکل آج آپ میگنیفائر گلاس کی شکل میں دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کلمی چٹانوں کو توڑنے کے لیے مشین اور میٹری بائن بھی اسی کی ایجادات ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گو علم فلکیات اور علم نجوم میں علی بن خلاق اور مظفر الدین طوسی کی خدمات تاریخی اہمیت کی حامل ہیں، مگر ان سے بھی پہلے عباس ابن فرناس نے اپنے گھر میں ہی ایک کمرہ تیار کر رکھا تھا جو آج دور جدید کی سیارہ گاہ یعنی پلانیٹیریم کا دراصل بنیادی ڈھانچہ تھا، جس میں ستارے، بادل اور بجلی کی گرج چمک جیسے مظاہر فطرت کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ خواتین و حضرات، اب آتے ہیں اس کے سب سے بڑے اور دلچسپ کارنامے یعنی تاریخ میں پہلی انسانی پرواز کے تجربے کی طرف۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں ایک شخص ایرمن فرمن گزرا ہے جس نے پروں کی طرز پر ایک چادر بنائی اور پھر قرطبہ کی ایک اونچی عمارت سے چھلانگ لگا کر اڑنے کی کوشش کی، مگر وہ فوراً ہی نیچے گر گیا اور اسے معمولی چوٹیں بھی آئیں۔ مگر اس کی بنائی ہوئی پروں کی طرز پر چادر جو اس نے اڑنے کی غرض سے استعمال کی، اسے دنیا کا پہلا پیراشوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مگر چند مورخین کا کہنا ہے کہ ارمان فرمان کوئی اور دوسرا شخص نہیں بلکہ یہ ابن فرناس کا ہی لاطینی زبان میں دوسرا نام ہے، لہٰذا مورخین اس تجربے کو عباس ابن فرناس کا ہوا میں اڑنے کا پہلا تجربہ قرار دیتے ہیں، اور ان کے مطابق دنیا کا پہلا پیراشوٹ بنانے کا سہرا بھی اسی طرح عباس ابن فرناس کے سر ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد عباس ابن فرناس نے اڑان پر مزید تجربات جاری رکھے۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو مہم پرواز دیکھ کر ان کی طرح اڑنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے کئی برس پرندوں کی پرواز کرنے کی تکنیک یعنی ایروڈائنامکس کا بغور مطالعہ کیا اور پھر ایک دن دعویٰ کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح فضا میں اڑ سکتا ہے، مگر جب اس کے ناقدین نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے اپنے مفروضے کا عملی مظاہرہ بذات خود لوگوں کے سامنے کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے پرندوں کی طرز پر 2 پر بنائے جو شاید میں اس کے جسم کے وزن کے برابر تھے، اور ان کے فریم اس نے ریشم کے کپڑے سے باندھ دیے۔ پھر قرطبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن دوئم کے محل رصافہ کے اوپر واقع ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور کئی سو انسانوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائی بڑی حیرت اور تعجب سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی اسی کوشش میں اس پاگل انسان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہیں گی، مگر عباس ابن فرناس نے ان لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی تیاری مکمل کی، اور پھر ایک نظر تماشائیوں کی طرف دیکھنے کے بعد اس نے پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ ہوا میں ان پروں کی مدد سے کچھ دیر تیرتا رہا اور پھر پہاڑ پر واقع میدان میں اتر گیا، مگر اترتے وقت اس کی کمر دباؤ کی وجہ سے کچھ متاثر ہوئی، اور اس طرح یہ تاریخ کا پہلا ہوا میں اڑنے والا انسان کہلایا۔ خواتین و حضرات، جہاں اس نے یہ تجربہ کیا، یہ جگہ ایسی پہاڑیوں پر مشتمل تھی جس کے نیچے ایک بہت بڑا ہموار قطع زمین واقع تھا۔ اس جگہ ہوا نیچے زمین سے ہو کر پہاڑیوں سے ٹکراتی اور پھر بلندی کی جانب جاتی۔ وہاں پرندے ہوا کی اس قوت کی وجہ سے دوران پرواز فضا میں معلق رہتے۔
इब्ने फरनास ने यह उड़ने का तजर्बा इन परिंदों की इस एरोडायनामिक्स का 23 साल मुसलसल मुतालिया और गौर फिक्र करने के बाद किया। कुछ रवायतों के मुताबिक मुकर्ररा दिन छलांग लगाने के बाद अब्बास इब्ने फरनास 10 सेकंड तक प्रवास करता रहा, मगर लैंडिंग के दौरान बुरी तरह जमीन से टकराया, जिसकी वजह से उसकी कमर और जिस्म की दीगर हड्डियों पर गहरी चोटें आईं, जिनकी वजह से वो लंबे अरसे तक छड़ी के सहारे चलता रहा। यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि उस दौर के जाहिल और कदामत पसंद लोगों का यह कहना था कि खुदा ने इसे सजा दी है क्योंकि इसने फानी इंसान होने के बावजूद खुदा की बनाई हुई दूसरी मखलूक की तरह बुलंदी पर परवास करने की जसारत की है। मगर अब्बास इब्ने फरनास ऐसे जाहलों की परवाह न करते हुए मुसलसल ये गौर फिक्र करता रहा कि आखिर उसके परवास करने वाले सूट में ऐसी क्या खराबी रह गई थी जिसकी वजह से इसे लैंडिंग करते वक्त चोटें आई। और आखिरकार काफी तवील अरसा गौर फिक्र करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि परिंदे लैंडिंग के दौरान अपनी दुम का इस्तेमाल करते हैं, जो इसके उड़ान भरने वाले सूट या परों के साथ मुंसलिक नहीं थी उस वक्त, क्योंकि वो दुम की अहमियत को उस वक्त अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था जब वो उड़ान भरने का तजर्बा कर रहा था। लिहाजा अब उसकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि काश वो दोबारा सेहतयाब हो और एक बार फिर उड़ने का तजर्बा करे। मगर अब्बास इब्ने फरनास अपनी अलालत की वजह से दोबारा फिर कभी ये तजर्बा ना कर सका और इसी ख्वाहिश को दिल में लिए इस दुनिया से सन 887 हिजरी को रुखसत हो गया। ख़वातीन व हज़रात, अब्बास इब्ने फरनास को खराज तहसीन पेश करने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने चांद पर शहाब साकिब से टकराकर बनने वाले गड्ढे का नाम इब्ने फरनास के नाम से मंसूब किया है। इसके अलावा कुर्तबा स्पेन में एक दरिया पर बनाए हुए खूबसूरत पुल का नाम भी इब्ने फरनास के नाम से मंसूब किया गया है और बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब्बास इब्ने फरनास का मुजस्मा भी लगाया गया है। इसके अलावा दुबई के इब्ने बतूता शॉपिंग मॉल में भी इसका मुजस्मा लटकाया गया है और बरतानिया की एक प्राइवेट ख्वाबाजी की कंपनी भी अब्बास इब्ने फरनास के नाम से मंसूब है, जिसे फरनास एयरवेज कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब कभी भी हम एक नई वीडियो अपलोड करें तो फौरन आप तक पहुंच जाए। आपका इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।